نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنمی مردوں پر اللہ کا عذاب۔ ہم بستری کے دوران بیوی کو یہ ایک جملہ کہنے والا مرد جہنم میں ضرور جائے گا۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز میں اور بلند آواز سے یا حنانو یا منان کہے گا، جبریل جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبریل امین حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ جبریل، کیا عجیب دیکھا ہے آج تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل جہنم کے دروغہ مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبریل، اپنا سر اٹھاؤ، یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائی؟ حضرت جبریل عرض کریں گے، یا اللہ، دروغ جہنم کے مالک نے معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جبریل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ حضرت جبریل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کی پیشانی کے ساتھ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا رسولوں نے تمہیں میری کتابیں نہیں سنائیں؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار بھی کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی،
مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم ہے۔ ناظرین، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اور روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے وظائف اور بہت سی اسلامک چیزیں دیکھنے اور سننے کے لیے من دین چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔